جب ہم بات کرتے ہیں کرینہ کپور کی، جو کہ معروف اداکارہ ہے انڈیا کی، آپ نے جس طرح پچھلے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا کہ انہیں 8 گھنٹے حراست میں لیا گیا را کی طرف سے، پولیس کی جانب سے، اور ان سے انویسٹیگیشن کروائی گئی اس جنگی صورتحال کی مد میں. یہ بتائیے کہ وہ اب کس نتیجے تک پہنچی ہے وہ انویسٹیگیشن؟ وہ ابھی بھی سیف علی خان کی بیوی ہے اور اس کے بچوں کی ماں ہے. کوئی اس کو حراست میں لینے سے ان دونوں میں علیحدگی نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ کس پاکستانی فیشن ڈیزائنر سے رابطے کی وجہ سے ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، یہ خبر ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. اس پاکستانی فیشن ڈیزائنر کا نام ہے فراز منان. جی، فراز منان جو ہے ان سے جو ہے کرینہ کے کنزیکٹیو رابطے تھے، اور یہ جو لاسٹ ویکینڈ تھا 10 مئی سے پہلے والا، اس رات بھی جو پارٹی وینا ملک کہہ رہا ہوں، کرینہ کپور جو ہیں وہ کرنے گئیں، تو وہ فراز منان کے کپڑے پہن کے گئیں. اور گزشتہ کئی سال سے وہ پارٹی ویئر بھی اور دوسرے جو ڈریس ویئر کرتی ہیں وہ فراز منان کے کپڑے ہی کرتی ہیں. اور فراز منان جو ہے اس حوالے سے بڑے پاپولر ایک ڈیزائنر نکلے. تو ان سے صرف رابطہ ہے فراز منان سے کرینہ کا پاکستان میں، جس پر انہیں جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا گیا اور ان کے فون قبضے میں لیے گئے اور ان کی پوری چیٹس جو ہیں وہ دیکھی گئیں، اور پتہ نہیں فون سے اور کیا کیا ویسے نکلا ہوگا، وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وجہ سے انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا اور انہیں وارن کیا گیا ہے کہ دوبارہ وہ کسی پاکستانی فیشن ڈیزائنر، ڈائریکٹر یا کسی بھی طرح کی پاکستان کی ثقافت سے ریلیٹڈ ہو، فنون لطیفہ کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گی. اور یہ ایک میسج تھا باقی بالی ووڈ کے لیے، باقی انڈسٹری کے لیے. کسی ایک سیلیبریٹی کو ذلیل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ باقی لوگوں کو بھی پیغام چلا جائے، باقی جو ان کے اوورسیز جو پروموٹر ہیں انڈین، ان کو بھی پیغام چلا جائے، اور جتنے پروڈیوسرز ہیں جو فواد خان ہانیہ اور مائرہ خان جیسی پاکستانی اداکاراؤں کو کاسٹ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک پیغام تھا، یہ میسج تھا. یہ اسی طرح کا میسج تھا جیسے میں ان کے لیے وہاں کے اینکرز کے لیے کہہ رہا تھا. بہت سارے اینکرز وہاں پہ ایسے ہیں جو اس ایونٹ سے پہلے، اس سانے سے پہلے بڑے کریڈیبل تھے، اور میں ابھی بھی جو ہے میرا جو صحافتی تجربہ ہے وہ بڑے انڈر پریشر تھے اور انہیں ہراساں کیا جا رہا تھا، ان پہ خوف کے سائے تھے، انہیں دھمکایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بلو دی بیلٹ اور ایک بالکل اپنی جرنلزم کو، اپنی صحافت کو اور اپنی کریڈیبلٹی کو دفن کرتے چلے گئے، اور انہوں نے دفنا دیا. سر اب مجھے یہ بتائیں، جو ہم بات کرتے ہیں وراٹ کوہلی کی، بہت ہی ٹیلنٹڈ انڈین پلیئر ہیں، پوری دنیا جانتی ہے انہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ وراٹ کوہلی نے ایٹ دا ایج آف 37، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ریٹائرمنٹ لے لی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ریٹائرمنٹ لے لی ہے یا وہ انڈیا چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ ریٹائرمنٹ کیوں لے لی؟ یہ پاکستان جو ہے نا 10 مئی نہ کرتا انڈیا کے ساتھ، تو وراٹ کوہلی نے ریٹائرمنٹ نہیں لینی تھی. یعنی کہ یہ اس وجہ سے میں بتاتا ہوں، جب دیکھیں کہیں بھی آپ نے مائیگریٹ کرنا ہوتا ہے کہیں سے، تو آپ کو پیک اپ کرنے میں اور چیزیں سمیٹنے میں اور جو ہے نا ٹائم لگتا ہے، سویپنگ طریقے سے ظاہر ہے. پلے کرتے تو وہ ایک دم سے وراٹ کوہلی جو ہے اگر انڈیا چھوڑ دیتے تو ظاہر ہے کہ ایک ان پہ سوال اٹھتا. تو وہ انڈین کرکٹ کا ہیرو تو ہے وراٹ کوہلی، اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ دنیائی کرکٹ کا وہ بہت بڑا پلیئر ہے. لیکن یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں وراٹ کوہلی کا اس موقع پہ ریٹائرمنٹ کا جو اعلان کرنا ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پیک اپ کرے گا وہاں سے. اور یو ایس میں بھی اس نے پراپرٹیز لی ہیں اس سے پہلے بھی، اور یہ جو ہے بہت پہلے ہمارے پاس یہ اطلاع تھی کہ جو ان کی اہلیہ ہے انوشکا شرما، وہ بڑی دیر سے یہ چاہ رہی تھی کہ وراٹ کوہلی اور وہ ان کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ یو ایس یا یو کے شفٹ ہو جائے. اور یہی معاملہ کرینہ اور سیف علی خان کے ساتھ بھی رہا، اور کرینہ اور سیف علی خان کے درمیان پچھلے 2-3 سال سے ایک سرد جنگ بھی چل رہی ہے اسی ایشو پہ کہ کرینہ کپور جو ہے وہ انڈیا چھوڑنا چاہتی تھی پہلے سے ہی، اور سیف علی خان اس بات پہ رضامند نہیں ہوتے تھے. اور یہ جو پیچھے ایک سیف علی خان کے ساتھ حادثہ ہوا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ ایک کرینہ کے ساتھ ان کا ایک کمیونیکیشن بھی نہیں تھی اس وقت، اور ساری اس کے پیچھے بھی یہ معاملہ ہمیں بتایا گیا تھا. تو یہ وراٹ کوہلی جو ہے یہ، اور اس جیسے بہت سارے سیلیبریٹیز، پلیئرز، اور جنہیں اب فیوچر میں اپنے کچن کا ایشو نہیں ہے،
وہ انڈیا چھوڑنا چاہ رہے ہیں, اور انڈیا کو وراٹ کوہلی جیسے جو کرکٹرز ہیں, جو سیلیبریٹیز ہیں, وہ ایک ان سیف کنٹری سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ غیر محفوظ ملک ہوتا جا رہا ہے. جہاں نریندر مودی جیسا ایک پاگل وزیر اعظم بیٹھا ہے, اس کے ہوتے انڈیا جو ہے وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ایک اپنے آپ کو محفوظ زندگی نہیں گزارنے سمجھتا. کی اور ایک رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو لوگ وہاں سے اب جانا شروع ہو گئے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں, جیسے میں نے امبانیز کا بتایا کہ وہ یو کے تھے اپنے, خیر ان کا یو کے میں پیلس ہے, گھر ہے, اور اسی طرح انہوں نے بھی بہت سی پراپرٹیز جو ہیں وہ خرید رکھی ہیں, اور یہ بہت جلدی انڈیا چھوڑ دیں گے. فار ایگزامپل یا فار انسٹنس, اگر یہ جنگ چلتی رہتی اور پاکستان اس طرح سے کامیابی حاصل کر لیتا اور شکست دیتا جاتا انڈیا کو, تو کیا یہ پاسبل تھا, کیا چانسز تھے کہ ہم کشمیر کو فتح کر لیتے جو ہمارا؟ دیکھیے یہ تو جو ہے ایک کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ریاستیں کرتی ہیں, آپ اور میں کرتے ہیں, کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ایک جانی ضیاع کا خطرہ وہ تو رہتا ہے اور obviously. ہے. تو اس سے بچنے کے لیے, اور لاکھوں لوگوں کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ان کی زندگیاں دونوں طرف محفوظ بنانے کے لیے اس طرح کے ایشوز کو ٹیبل پر حل کرنے کے لیے, مذاکرات کرنے کے لیے عالمی دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے کہ دونوں ملک لڑائی کی بجائے, جنگوں کی بجائے, رافیل گرانے کی بجائے, ایئر بیسز تباہ کرنے کی بجائے, اور ڈرونز جو ہے اٹیک کرنے کی بجائے, ان ایشوز کو, چاہے وہ سینتاس معاہدہ ہے, پانی کا ایشو ہے, چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہے, چاہے خطے کی امن اور سلامتی کا ایشو ہے, اس کو ٹیبل پہ حل کریں. ٹھیک, لیٹس سی کہ مذاکرات جب ہوتے ہیں تو کیا کنکلوژن آتا ہے. جو بھی کنکلوژن آئے گا وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے, کیونکہ آج 12 مئی 2025 آج کی تاریخ جو ہے بہت اہم ترین تاریخ ہے دونوں ممالک پاکستان اور انڈیا کے لیے. جب بات کرتے ہیں, اور اس میں یو ایس جو رول نبھا رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, جس کے لیے ہم ان کو تھینک یو بھی کہتے ہیں. موونگ آن سر, جب بات کرتے ہیں آئی پی ایل اور پی ایس ایل کی, اس وقت انٹرنیشنلی آئی پی ایل اور پی ایس ایل کے جو کرکٹرس ہیں انہوں نے شرکت کی تھی اور اسموتھلی چل رہے تھے. لیکن 22 اپریل کے بعد جس طرح کی صورتحال ہو گئی دونوں ممالک میں, بری طرح سے متاثر ہوئے میچز دونوں جانب. جب میں پی ایس ایل کی بات کرتی ہوں تو انٹرنیشنل پلیئرس تو چلے گئے ہیں باہر, لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایس ایل بحال ہوگا, یا دبئی جو شفٹ ہوا تھا اس حوالے سے مجھے بتائیے کیا ہو رہا ہے اب؟ اچھا, اس میں جو ہے نا بڑی خوشائند بات ہے کہ انڈیا میں کنفیوژن ہے آئی پی ایل کے حوالے سے, جی پاکستان میں پی ایس ایل کے حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میری کل رات کو ہی رانا عاطف جو لاہور قلندر کے آنر ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے باضابطہ, اور ان سے ہم نے پوچھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری محسن نقوی جو ہیں چیئرمین پی سی بی بھی ہیں, وزیر داخلہ ہیں, ان سے میٹنگز ہوئی ہیں, اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 16 مئی سے پاکستان میں ہی پی ایس ایل کنٹینیو کیا جائے گا, پاکستان کے اندر ہی ہوگا. میں آئی پی ایل کی صورتحال آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ فوری طور پر جو 9 مئی کی صورتحال تھی, 10 مئی کی صورتحال تھی, فارنر جو پلیئرز تھے ان کو جو ہے وہ ایک اسپیشل فلائٹ سے بڑے محفوظ طریقے سے ان کو یہاں سے روانہ کر دیا گیا, جس کے تقریباً 3 گھنٹے بعد نورخان ایئر بیس پہ ایک اٹیک بھی ہوا,